میں 13 مقامات پر مجلس وحدت المسلمین کے دھرنے، رات گئے بھی بدترین ٹریفک جام ہے۔ ضروری کاموں سے نکلنے والے شہری رل گئے۔ ناتھا خان گوٹ، کامران چورنگی، ملیر 15، عباس ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، انچولی، 5 اسٹار چورنگی اور دیگر مقامات پر احتجاج جاری ہے۔ مرکزی راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں تیسرے روز بھی احتجاجی دھرنے جاری۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، مسافر سڑکوں پر رل گئے۔ شارع فیصل پر جاری احتجاج کی وجہ سے ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کی فلائٹیں چھوٹ گئی۔ اسپتال پہنچنے والے مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے شاہ لطیف جانا ہے، مطلب یہ والا دھرنا بھی ہماری رکاوٹ میں آئے گا، ملیر والا بھی آئے گا۔ صبح بھی حال برا اور ابھی بھی حال برا ہی ہے ہمارا۔ طارق روڈ سے آیا ہوں، ملیر میں رہتا ہوں، اور یہ جو احتجاج چل رہا ہے کس چیز کا چل رہا ہے؟ شہری کہتے ہیں ٹریفک جام کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ رات کو بھی 2 بجے پہنچے، 4 بجے کا نکلا، وہ جانے کا کوئی راستہ ہے نہ کوئی آنے کا کوئی راستہ ہے۔ اس میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی زخمی ہوگا۔ آپ کر رہے ہو احتجاج کرو، لیکن عوام کو تو پریشان نہیں کرو۔ ٹریفک پولیس کے مطابق نمائش چورنگی، اصفہانی روڈ، یونیورسٹی روڈ، کامران چورنگی، شارع فیصل، ملیر 15، اسٹیل ٹاؤن موڑ، ناظم آباد 1 نمبر، انچولی، سرجانی، کورنگی 2.5 نمبر اور 5 اسٹار چورنگی پر مذہبی جماعت کی جانب سے پارا چنار واقعے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان لودھی ہمیں یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بتائیں گے، جبکہ چاند نواب ہمیں شارع فیصل کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے۔ سلمان لودھی سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ پر اس وقت لیٹسٹ کیا ہے۔ جی سلمان۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم کی صورتحال ہے۔ اس وقت میں گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ نیپا چورنگی جانے والے ٹریک پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہے۔ اب مسافروں نے رانگ وے یہاں پر بھی سفر شروع کر دیا ہے۔ رانگ وے سفر کر کے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاج کی وجہ سے بدترین ٹریفک جیم کی مختلف علاقوں میں صورتحال ہے۔ نمائش چورنگی پر احتجاج کی وجہ سے گرو مندر ایمیجن روڈ پر ٹریفک جیم کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسی طرح ملیر شارع فیصل کے مختلف مقامات ہیں، ملیر 15، اسٹیل ٹاؤن اور شاہ فیصل موڑ کے قریبی احتجاج کی وجہ سے ایئرپورٹ جانے آنے والے مسافر ہیں، ان کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظم آباد 1 نمبر، سرجانی ٹاؤن، انچولی کے مقام پر بھی احتجاج جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 12 سے زائد مقامات پر ہونے والے احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کئی اہم مقامات ایسے تھے جہاں پر موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑی سوار ہوں، وہ رانگ وے سفر کر کے اپنے گھروں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت موجود ہوں شارع فیصل پر۔ ایک مذہبی جماعت کی جانب سے کالا چھپرا، اسٹار گیٹ اور ملیر 15 پر احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میٹروپول سے اسٹار گیٹ اور اسٹار گیٹ سے میٹروپول جانے والا دونوں ٹریک بند ہیں۔ ایمبولینس بھی ٹریفک پہ پھنسی ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار فٹ پاتھوں پر سے جا رہے ہیں، جس کو جہاں سے جگہ مل رہی ہے، اور یہاں رات گئے بھی بدترین ٹریفک جام ہے۔ متبادل انتظام کیونکہ اسٹار گیٹ سے جو پل ناتھا خان کا برج ہے اس کے نیچے سے ہے، لیکن بڑی ہیوی گاڑیاں نہیں گزر سکتی، صرف موٹر سائیکل گزر سکتی ہے۔ احتجاج جاری ہے۔ انچولی، گلشن، گلستان جوہر پر احتجاجی دھرنا جاری ہے رات گئے تک بھی۔ جی، پارا چنار کے مسئلے کا حل وہیں ہے، کراچی یا سکھر میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سڑکیں بند کر کے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ، اسلحہ جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کا کہنا ہے توری قبیلہ بھاری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے امید ظاہر کی کہ معاہدے پر آج یا کل دستخط ہو سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کا بیٹھ کر اختلافات حل کرنا خوش آئند ہے۔ ہمارے لیے تمام جماعتیں اور لیڈر قابل احترام ہیں۔ DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں صوبائی حکومت انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دے۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا، مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں خبر تاندلی حوالہ سے، جہاں دھند کے باعث ٹریفک حادثہ، 6 افراد جاں بحق 3 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال ریحان بدر سے جان لیتے ہیں۔ ریحان، بتائیے کیا تفصیل ہے؟
یہ دھند کے بعد حادثہ پیش آیا کہ یہ موٹر وے سے لاہور کی ایک فیملی تھی، لاہور سے تاننے والا آ رہی تھی، 393 گابے قریب جو ان کی کار ہے وہ گنے کی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرائی ہے، جس کے بعد 6 افراد جو موقع پر جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 3 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں، اور جو جاں بحق ہونے والے بچے ان کی عمر 3 سے 6 سال کے درمیان ہے، ان میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں اور ان کی والدہ بھی جاں بحق ہوئی ہے۔ زخمی ہیں ان میں اس میں 2 مرد ہیں اور ایک خاتون بھی جاں بحق ہوئی ہے، جن کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تانے والا داخل کروایا گیا ہے اور جن کو تشویشناک حالت کی پیش نظر اب الائڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے۔ اور جو ٹریکٹر ٹرالی ہے اس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا اور جو پولیس اور ریسکیو ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنا ریسکیو کیا انہوں کو، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر تانے والا میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ ریحان۔ خبر یہ ہے کہ الیکٹرک کا کراچی صارفین سے اربوں روپے کی اضافی وصولی کا اعتراف۔ کہ الیکٹرک کی صارفین کو اضافی وصولی واپس کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست۔ علیم ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ علیم بتائیے۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے کراچی والوں سے چونکہ اربوں روپے کی اضافی وصولیاں کی گئیں اور کہ الیکٹرک نے اپنے صارفین سے نومبر میں 7 ارب 17 کروڑ 90 لاکھ روپے اضافی وصول کیے، اور کہ الیکٹرک نے اب یہ جو اضافی رقم ہے اس کی وصولی واپس کرنے کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا ہے۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے نیپرا میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست جو ہے نومبر 2024 کی ماہانہ فیلڈ ایڈجسٹمنٹ کے تحت دائر کی گئی ہے۔ اس پہ نیپرا کی جانب سے جو کہ الیکٹرک کی درخواست ہے اس پہ 15 جنوری کو سماعت ہوگی۔ کہ الیکٹرک کے لیے جو کراچی کے صارفین ہیں ان کے لیے اگر یہ منظوری ہوگی تو یہ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی بنے گی۔ کہ الیکٹرک نے صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کی درخواست کی ہے، اس پر نیپرا جو ہے 15 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، مخصوص لابی چاہتی ہے ایسی حکومت آئے جو ہر چیز پر سمجھوتا کرے۔ بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان دینے والے وہی نہیں جو ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول نے کہا ہم سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے۔ ایک سیاستدان کہتا تھا آپ مشکل میں ہو تو پیر پکڑتے ہو، مشکل سے نکلنے پر گلا۔ حکومت کے پاس اکیلے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے۔ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے، آپ کا حق آپ کو ملے گا۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ ترجمان افواج پاکستان کا 2 ٹوک اعلان۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کوئی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو جواب دینا پڑے گا۔ نومبر سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے، کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ سزا و جزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہیں۔ دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ 9 مئی پر دھونس دھمکیوں کے بجائے حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیج کی بنیاد پر اعلیٰ سطح کا آزادانہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ صوبائی حکومت کرم کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے متحرک ہے۔ کہ جزا و سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہے۔ دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تو ہمیں اس سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ 9 مئی کا معاملہ اس پر پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھونس و دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ صوبائی حکومت کرم کی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے پوری طرح بیدار اور متحرک ہے۔ صوبائی حکومت اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے وہ ذات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں سنجیدگی لائے۔ تحریک انصاف کے مطالبات یقیناً ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے،
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے 9 مئی پر پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے گی، 2-3 ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں۔ مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوگا۔ ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے آسان تو نہیں ہوں گے، پھر اس میں سے کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے اور اس کی کوشش ہوگی۔ 2 یا 3 میٹنگز میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیش رفت فروٹفل ہونے کی طرف جا رہی یا نہیں جا رہی، پازیٹیو پیش رفت ہوتی ہے تو پھر ٹائم جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ جو کنکلوژنز ڈرا ہوں گے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ حکومت لے گی۔ مذاکرات کے لیے ٹائم فریم ہونا چاہیے، کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا سب کو معلوم ہے حکومت کو کہاں سے حمایت ملتی ہے، وہ کہاں سے ہدایات لیتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دل و دماغ کے ساتھ ہے، اور لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نا یہ کمیٹی کھیلے، مطلب اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہ ہو۔ حکومت جو ہے نا اس کو بھی مختلف لوگوں سے بات بھی کرنی ہے اور مختلف مشاورت بھی کرنی ہے۔ کہہ رہے کہ حکومت نے اور لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، کس سے انہوں نے مزید بات کر؟ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو اپنی جس طرح سے اس کو سپورٹ ملتی ہے، لازم بات ہے کہ وہ وہاں سے بات بھی کرے گی اور اس سے ڈائریکشن بھی دے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہیں، پس پردہ کون ہے کون نہیں اس پر گفتگو نہیں ہو رہی۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی نے کہا جب تک پی ٹی آئی تحریری مطالبات نہیں دیتی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی نے ابتدا میں کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ایک پریس کانفرنس سے پی ٹی آئی مایوس ہوئی تو میں نہیں کہتا مذاکرات کی ٹیبل لپیٹ دیں، پی ٹی آئی ایک مطالبہ لائے یا 10 کوئی پابندی نہیں، 2 جنوری کو کھلے دل کے ساتھ آنا چاہیے۔ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ C5 یونٹ کی تعمیر کا لائسنس جاری کر دیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن 1200 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر کرے گا۔ C5 پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہوگا۔ PNRA کا کہنا ہے پاور پلانٹ کے لیے جوہری توانائی کا محفوظ استعمال اور عالمی اصولوں پر عمل یقینی بنایا جائے گا۔ PNRA تابکاری کے مضر اثرات سے حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف 2 ٹوک کہہ چکے ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے، افغانستان دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ DGISPR نے کہا افغان سرزمین سے خوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں؟ دوغلی سیاست کا پرچار کرنے والے بتائیں 2021 میں کس کے کہنے پر فتنہ خوارج کو دوبارہ آباد کیا گیا؟ سیکیورٹی ادارے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ کالا دم تحریک طالبان آج بھی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، ہمارے بے گناہ عوام کو شہید کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، یہ پالیسی نہیں چل سکتی۔ افغان حکام کالعدم TTP کا مکمل طور پر ناطقہ بند کریں۔ خرم پارا چنار میں بدامنی کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی کال پر پاکستان ہائی کمیشن لندن کے سامنے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل بتائیں گے فرید قریشی۔ ہم اس وقت پاکستان ہائی کمیشن لندن کے سامنے موجود ہیں، جہاں پر مجلس وحدت المسلمین اور دیگر شیعہ تنظیموں کی کال پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ پڑا چنار کے علاقے میں 80 دنوں سے سڑک بند ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور KPK حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کو فوری طور پر کھولا جائے۔ پارا چنار میں مسلسل روڈ کی بندش کی وجہ سے وہ ضروریات زندگی سے محروم ہیں اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ وہ روڈ فوری طور پر کھولا جائے۔ پچھلے 80 دن سے نہ دوائیں ہیں نہ پیٹرول ہے، بار بار اربار میں اقتدار سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پارا چنار کے رستوں کو کھولا جائے۔ اس مظاہرے کے اندر خواتین اور بچے بھی موجود ہیں اور مظاہرین سخت سردی میں یہاں پر پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے اور برطانیہ کے اندر دیگر کونسلیٹ ہیں پاکستان کے، وہاں پہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اور پڑا چنار کے اندر امن کی بحالی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز کی کارروائی، شارجہ سے آنے والے مسافر سے کروڑوں روپے کے موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی صلاح الدین بتائیے۔
देखिए बिल्कुल कस्टम के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई है। कीमती मोबाइलों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। जब शारजा से लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिर के जब सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से 37 कीमती जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है वो बरामद कर लिए गए हैं। मुसाफिर ने फोन जो है बैग में बड़ी महारत से छुपा रखे थे। कस्टम ने मोबाइल फोन जब्त करके ज़ब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। किसानों को वादे के मुताबिक रेट न मिला तो गंदम काश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा पैदावारी लागत बढ़ने से ज़राअत को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब ने वादा किया था गंदम काश्त करें, नुकसान नहीं होने देंगे। हमने नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर गंदम काश्त की और अहदाफ पूरे किए। हमें सपोर्ट प्राइस न दें, काश्तकारों को जीने का हक दिया जाए। आपने जो वादा हमारे साथ किया है अगर वो पूरा न किया, हमें गंदम का रेट न मिला तो फिर यहाँ पे गंदम काश्त नहीं होगी। हमने आप पे भरपूर एतमाद किया है, आपकी बात पे हमने गंदम काश्त कर दिया, आपका टारगेट पूरा हो गया है। नफा नुकसान देखे बगैर IMF के प्रेशर में हमें सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही, अब ना दे हमें सपोर्ट प्राइस। आपसे गुजारिश है कि काश्तकारों को जीने का हक दिया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है एग्रीकल्चर की 6 फसलों के लिए। इतनी बड़ी कैबिनेट कमेटी आज तक ज़राअत के लिए नहीं बनी। एक बहुत बड़ा नारवा सलूक हो रहा है काश्तकारों के साथ। हमारी पैदावारी लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे लिए ज़राअत फिजिबल नहीं है। पाकिस्तान जो एक ज़राई मुल्क है, हमारे लिए बायसे शर्म है कि हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सर्दी जोबन पर क्या आई, वजीराबाद के से बाहर आ गई। गर्मा गर्म फ्राई मछली के स्टॉल्स पर लोग कतार में लगे बारी के इंतजार में हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद चौधरी। जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, ख्वाबों के शौकीन अफराद भी फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं और अपनी मनपसंद चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहर वजीराबाद की बेहतरीन सौगात दरियाए चिनाब की मछली है जो जायके में अपना सानी नहीं रखती। आज सर्द मौसम है, सर्द मौसम की वजह से अब हम मछली लेने के लिए आए हैं। रहू, बाम, मुश्का और दीगर इकसाम की मछलियाँ बेहतरीन मसाला जात लगाकर तैयार की जाती हैं। जायका, क्वालिटी और टेस्ट बहुत डिफरेंट है, तभी लोग सभी इधर आते हैं। दरियाए चिनाब की फ्राई की हुई मछली निहायत ही जायकेदार और लज्जत से भरपूर होती है। ये अल्लाह की बड़ी खास नेमत है कि हम दरियाए चिनाब की ताज़ा और बेहतरीन ताकतवर फिश हम खाते हैं। वजीराबाद के माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार की गई मछली खाने के बाद लोग तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। दरियाए चिनाब की मछली जो है न सिर्फ यहाँ वजीराबाद शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं और मछली अपने फैमिलीज के लिए भी लेके जाते हैं और यहाँ बैठकर खाते हैं और निहायत ही इंजॉय भी करते हैं। मूसा खेल। बलूचिस्तान की सर्दी में दुम्बे के गोश्त से तैयार लांदी की डिमांड बढ़ गई है। बास कसाब लांदी के लिए पहले से जमा गोश्त भी सप्लाई करते हैं। अब्दुर्रहमान मूसा खेल की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के दूर दराज जिला मुसाखिल में यखबस्ता होने के बायस सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। रात के औकात में दर्जारात नुक्ता इंजमात से नीचे रहने लगा है। सर्दी से बचने के लिए जहां लोगों ने दीगर हवालों से बंदोबस्त कर लिया, वहीं लांदी के गोश्त की डिमांड भी बढ़ गई। सर्दियों की सौगात है और ये मुसाखिल के लांदी का गोश्त पूरे बलूचिस्तान में मशहूर है। इसका अपना एक जायका है। हमने खुद 3 दुम्बे ज़िबा किए और इसे सुखा के और ज्यादातर बारिशों में हम इसे साग और मूंग दाल में पका के अजीज और कारब बुला के उसे नोश करते हैं। दबंग खान 2008 से मुसाखिल में लांदी का कसाब कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से गोश्त मुल्क भर समेत अफगानिस्तान तक लोग बतौर तोहफा इनकी डिमांड करते हैं। मौसम सरमा के पेश नजर लोगों ने एक माह कबल ही गोश्त को लांदी बनाकर रख लिया था। अब मौसम हुआ सर्द तो लांदी का गोश्त खुश्क होकर तैयार है। जो लोग किसी वजह से गोश्त की लांदी न बना सके उनका मसला लांदी का कारोबार करने वालों ने हल कर दिया। अब्दुर्रहमान मुसाखिल, ARY न्यूज़ मुसाखिल। खून जमा देने वाली सर्दी में देसी मुर्ग और मसालों से बनी यखनी तवानाई का खजाना भी है और नज़ला ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज भी। नसीराबाद के होटलों और ढाबों पर इसकी डिमांड बढ़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नसीर मस्तोई। देसी मुर्ग देसी मसालों से बनाए जाने वाली यखनी सर्दियों के दिनों में सबकी अवलीन पसंद बन चुकी है। मकामी होटलों और ढाबों पर ये यखनी खसूसी तौर पर तैयार की जाती है, जहां ताज़ा मुर्ग और मुनफरद मसाले मिलकर उसके जायके को लाजवाब बनाते हैं। सर्दी पड़ रही है इस वक्त, इस वजह से हम यहाँ देसी मुर्गी से बने हुए सूप खाने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं। जबरदस्त
یخنی جو کہ دیسی مرغے سے بنائی جاتی ہے اور اس میں انڈے وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یخنی پینے والے شوقین کا کہنا ہے یہاں کے ہوٹلوں کی دیسی مرغ کی یخنی بہت مشہور ہے، اکثر دوستوں کے ساتھ آ کر اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دیسی مرغ دیسی مسالوں سے بنائے جانے والی یخنی ذائقے میں لاجواب ہے۔ ہوٹلوں ریڑھیوں پر اس کی بڑھتی ہوئی مانگ اس کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نصیر مستوئی، ARY نیوز، نصیر آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔